آسمان سے گئی تھی موسیٰ علیہ السلام کو، اے موسیٰ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ ہم کیوں نہیں سوچے گئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا 2 گلاس پانی کے لو شیشے کے جو ہوتے ہیں وہ پانی کے لے کے نا ایسے کھڑے ہو جاؤ، اور جب تک میں کہوں آسمان سے حکم آئے تم نے ان گلاسوں کو نیچے نہیں رکھنا۔ یہ اللہ نے حکم دیا، موسیٰ علیہ السلام ایسے پکڑ کے کھڑے رہے، باتیں ہوتی رہی، ادھر موسیٰ علیہ السلام کڑام 2 گلاس آپس میں ٹوٹ کے چور ہو گئے۔ اللہ نے کہا موسیٰ علیہ السلام اگر میں بھی سو جاؤں تو زمین آسمان اس طریقے چور ہو جائے گی۔ یہ یاد رکھیں، یہ زمین اور آسمان جو ہے وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان جو ہے ان کو تھاما ہوا ہے۔ یہ اللہ کے فضل سے آسمان کے اوپر اتنے بڑے ستارے اور چاند اور سورج، یہ ایک سورج چھوٹا سا جو ہے زمین سے 12 لاکھ گنا وزنی ہے، یہ ہوا کے اندر کھڑا ہے، اور یہ میرے اللہ نے کھڑا کیا ہوا ہے اس کو۔ اور یہ جو سورج ہے، اس سورج سے کروڑ گنا بڑے سورج ہوا کے اندر جو ہے معلق ہیں، وہ اوپر ہیں، کئی چاند ہے، کئی لاکھوں قسم کے سورج اور لاکھوں قسم کے چاند اور ستارے اور اربوں قسم کے ستارے، یہ سب جو آسمان کے اوپر ہیں، یہ ان کو کس نے وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حفاظت کر کے ان کو کھڑا کیا۔ موسیٰ اگر میں بھی سو جاؤں تو یہ زمین آسمان سب کچھ آپس میں ٹکرا کے پاش ہوتا ہے۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کے اندر آتا ہے۔ قرآن مجید میں یہ ایک اور بات جو عام طور پہ میں یہ بات کرتا ہوتا ہوں اور کئی دفعہ مجھے بڑا یقین مانی افسوس ہوتا ہے کہ لوگ نبیوں کا آپس میں مقابلہ کرتے ہیں، فلاں نبی ہمارے نبی کے مقابلے میں اس کی کیا حیثیت ہے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، اللہ سے ڈرو۔ ہر نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا لا تغیرونی، لوگوں مجھے کسی نبی کے مقابلے میں مقابلہ کر کے کسی نبی کو کم تر نہ کرنا کبھی بھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو جو کچھ ملا ہے اللہ نے ان کو جو سمجھا ان کو دیا، جو عیسیٰ علیہ السلام کو، جو آدم علیہ السلام کو، جو ابراہیم علیہ السلام کو، جو اللہ نے مناسب سمجھا ان کے ساتھ کیا، جو معجزات ان کو دیا ان کو دیے، جو میرے ساتھ اللہ نے کیا، اس میں کوئی میرا کمال ہے؟ کبھی بھی نبیوں کا مقابلہ نہ کرنا، فلاں نبی کی تو سید ہی کو نہیں، ہمارے نبی کے فلاں نبی کیا ہوتا ہے اور ہمارا نبی کیا ہوتا ہے۔ رب کی قسم موسیٰ علیہ السلام بھی ہمارے نبی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی ہمارے نبی ہیں، آدم علیہ السلام بھی ہیں، صرف یہ ہے کہ وہ پہلے نبی ہیں اور محمد رسول اللہ آخری نبی۔ قرآن مجید نے کہتا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ مومن جو ہے یہ تمام رسول اور نبیوں کے اوپر ایمان ایک جیسا رکھتے ہیں۔ یا اللہ سارے تیرے نبی تھے، سارے سچے تھے، اپنے وقت کے لحاظ سے آئے، جو تو نے حکم دیا یا اللہ انہوں نے کیا، اور آخر میں محمد رسول اللہ آ گئے، نبیوں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بعد کوئی نبی نہیں۔ نبیوں میں کبھی مقابلہ کر کے کبھی کسی نبی کی توہین نہیں کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پہ قرآن مجید یہ کہتا ہے فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى۔ ایک بڑی مشہور بات ہے قرآن مجید نے بیان کی کہ جس وقت موسیٰ علیہ السلام وادی طویٰ میں جب آئے تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تمہاری جوتیاں صاف نہیں، جوتیاں اتارو۔ اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، اور آگے سے پھر کیا اللہ نے کہا یہ جوتیاں صاف نہیں، ان کو اتارو۔ اب یہ تو ہر جگہ مسلمان کو حکم ہے کہ کوئی مسلمان گندی جوتی کسی صاف جگہ نہ لے کے جائے۔ اب اس میں یہ کہنا جی کئی مولوی نے کہا اور جی وہ نہ اللہ نے کہا جوتیاں اتار کے آئی ہیں تھے اور نبی پاک نو اللہ تبارک و تعالیٰ سطح سمانا تو اتنے لے گئے سی جوتیاں سانے۔ وہ کیسی گپے مارتے ہو خدا کے بندے ہو؟
نبی علیہ السلام تو حتیم کے اندر کعبہ کے اندر نبی علیہ السلام سوئے ہوئے تھے، اور سوئے ہوئے تھے تو جبریل نے کہا اٹھو، اور میکائیل نے اٹھا کے براق کے اندر بٹھایا اور وہاں سے لے گئے بیت المقدس، اور پھر جبریل علیہ السلام کو کہا کہ ایسے ہی محمد رسول اللہ سوئے ہوئے تھے تو وہ لے گئے۔ کیا کوئی انسان جتیاں پا کے سوندا ہے؟ کسی نبی کے بارے میں ایسی گفتگو کرنا جی فلان کے جتی ساڈے نبی، اور ساڈے نبی نہیں، سارے نبی ہمارے نبی ہیں، بات کو سمجھو۔ اور پھر نبی علیہ السلام کے ساتھ حدیث میں آتا ہے کہ اگر جتیاں صاف ہوں، بالکل نیچے کو گند نہ لگا ہو، نہ اوپر لگا، بالکل صاف بالکل، تو انسان جتی کے اندر نماز پڑھ سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ حدیث میں آتا ہے ایک جگہ کس جگہ گئے تھے، جتیاں صاف تھی بالکل، نبی علیہ السلام نے ایسے ہی نہ آپ نے جماعت کرائی، اذان ہوئی، اقامت گئی، جماعت کرائی۔ جس وقت جماعت کرا کے نبی علیہ السلام نے اللہ اکبر کیا نا، صحابہ نے بھی جتیاں پہنی ہوئی تھی اور محمد رسول اللہ نے، جتی اگر صاف ہو تو اس میں کوئی بات نہیں۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز کے اندر تھے، آپ نے فوری طور پہ جتی اتار کے پرے کر دی، اور صحابہ نے بھی ساری جتیاں اپنی اتار دی۔ بعد میں نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ تم نے جتیاں کیوں اتاری؟ کہنے لگے ہمیں نہیں پتا، ہمیں نے دیکھا آپ نے جتی اتاری تو ہم نے بھی اتار دی، گل مشی۔ آپ نے فرمایا میرے پاس جبرائیل آئے تھے، انہوں نے آ کے کہا تھا کہ اے محمد آپ کی جتی کے نیچے صفائی نہیں صحیح ہوئی، اس کو اتارو۔ اس لیے یہ کسی کو یہ کہنا تو جتی اتارو یہ توہین کی بات نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی ہوتی ہے۔ اس لیے کسی نبی کے بارے میں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔